سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اما بعد ایک مومن کا مسلمان کا سب سے بڑا سہارا جو ہے ہم جیسے گناہ گاروں کا سب سے بڑا سہارا ایک ہی ہے جو اللہ پاک نے عنایت فرمایا ہے وہ ہے توبہ. گناہ کرتے 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 ہم تھک جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان گنت ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں. اب تو اتنے عادی ہو گئے ہیں گناہ کے کہ گناہ بھی گناہ لگتے ہی نہیں حقیقت. اور اگر کوئی کہہ بھی دینا بھی آپ گناہ کر رہے ہیں بہت غصہ آتا ہے، بہت سا کیسے کہہ دیا کہ گناہ کر رہے ہیں، یہ کون ہے مجھے کہنے والا. عجیب زمانہ ہے، عجیب دور ہے کہ بھلائی سے بھی آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے آرام سے کہ بھی آپ گناہ کر دیں، چھوڑ دیں گناہ. کسی کو آپ گناہ سے کہہ دیں کہ گناہ چھوڑ دیں تو آپ نے بہت بڑی دشمنی کر لی اس سے. بس کہتا ہوں چھوڑنا نہیں، اس نے مجھے یہ کہا ہے، گالی دی. اور حقیقت میں یہ ہے کہ گناہ سے کو بچنا بس اللہ ہی معاف فرمائے. جو حال ہے سو انسانیت کا اور انسانیت کا، خاص طور پر ایمان والوں کا، کہ اتنے دروازے ہیں گناہوں کے، اتنے راستے گناہوں کے، شیطان بڑے آرام سے انسان کو پکڑ لیتا ہے اور اس میں اصلاح کرتا ہے، نیک کمال بھی کرنے دیتا ہے. نیک کمال بھی کرنے دے گا، کرو 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 شاباش کرو، تو پھر کرتے رہو. اور نیک کمال کے ساتھ ساتھ صفائی بھی کرتے ہیں، پکا کر دیتا ہے. تو اتنی بڑی اس حالت کے اندر میرے بھائیو انسان کتنا ناامید ہو جاتا ہے. جب کر بیٹھے سوچے یار ہمارا ہوگا کیا، موت آئے گی، کیا شروع ہمارا، کتنی بڑے عذاب ہیں قرآن میں بتایا گیا. کیا شکل ہے جہنم کی جہاں پھینکا جاتا ہے گناہ گار کو. نہ قرآن غلط ہے، نہ حدیثیں غلط ہیں، نعوذ باللہ، نہ اللہ کے فرمان غلط ہے، نہ نبی پاک کے فرمان غلط ہے. سب سے بڑی غلط تو ہمارا خود نفس ہے جو تسلیم ہی نہیں کرتا اس بات. سوچے تو صحیح، اس آگ میں کوئی جلنا پسند نہیں کرتا ہے کوئی؟ کون کرے؟ یہ آپ کو کچھ ہے ہی نہیں اس کے مقابلے. جتنا سمجھیں اس کے مقابلے یہ جو آگ یہاں کی ہے، آپ جتنی بڑی آگ جلا دیں، جتنی تمش اس میں کر دیں، اس آگ کے مقابلے میں یہاں کی آگ تو جو ہے وہ تو چیز سمجھیں کہ ٹھنڈی ہوا ہے. یہاں کی جو آگ ہے جس کو اس آگ میں ٹھنڈی ہوا سمجھے اس کو، بس یہ آگ.
جب اللہ نے کہہ دیا میں نے گناہ گاروں کو بھیجنا ہے چھوڑنا ہی نہیں ہے تو ختم معاملہ بس. تو ایک سہارا ہے جو اس آگ سے بچنے کو. بولیں سبحان اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. پھر بولیں سہارا بتا رہا ہوں نا. آپ تھوڑا ذوق ہے تو دیکھیں سہارا آ رہا ہے انسان کو بڑا سبر سہارا ہے. آج اتنی بڑی آگ آئی. بولیں سبحان اللہ. آج جہنم کھولو دل جہنم کے دروازے سے دیکھتے ہیں کیسے جائیں گے ہم جہنم. بولیں سبحان اللہ. اللہ کی رحمت بڑی ہے جہنم بڑی ہے. بولیں سبحان اللہ. دیکھ کتنے نامید کرتے ہیں انسان کو شیطان. ہاں اور پھر رحمت اللہ کی اور پھر مومن کے ساتھ نہ ہو اور پھر غلام مصطفیٰ کے ساتھ نہ ہو تو پھر کس کے ساتھ ہوگی؟ امتی کے ساتھ نہیں تو پھر کس کے ساتھ ہوگی؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات اس دنیا میں نا اسباب کے ساتھ کی ہے. نامید کے مطلب سبب کے ساتھ اللہ نے ایک ایسی چیز ہمیں دی ہے. اتنا بڑا طریقہ بتا دیا الحمدللہ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. کتنا بڑا بھی گناہ گار ہے پرواہ نہ کریں. شیطان کچھ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. ایمان کی حالت سے ہم دنیا سے جائیں گے. پرواہ کوئی نہ کریں. گھبرانے کی بات نہیں. بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے. ایسے جائیں گے ہنستے ماشاءاللہ جنت میں سارے. بس ایک کام ہے اس لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں اور کوئی مقصد نہیں ہمارا. اللہ پاک کی جو مجلس ہے نا یہ محبت کی مجلس ہے. اس میں گھبرائے نہ کہیں. تو یہ باتیں کرنے تو ہیں کہاں سے نکلیں ہم جنت کا راستہ کون سا ہے کدھر سلپ مار کے جنت میں پہنچ جائیں. تو وہ راستے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے میں تو رحیم کریم سمجھ میں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ وہ جا ہی نہیں سکتا جائے. وہ اتنا کر لے گناہ اتنا گناہ کرے کہ تھک جائے گناہ کرتے ہوئے. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لے تب بھی میں تیری جنت کا دروازہ کھول دوں. کوئی ہوگا اتنا گناہ گار اتنا گناہ گار تو کوئی زمین آسمان ہیں تو شیطان پکے ہم لیکن اتنے بھی نہیں ہیں کہ ہم ایسے کام کریں. وہ کیا چیز ہے جو ہمارا آسرا ہے ہمارا ایک وہی سہارا ہے سب سے بڑا جو اللہ نے دیا ہے. وہ کیا ہے؟ توبہ. ہاں بولیں اونچا توبہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا بھی تو کر سکتے ہیں نا گناہ کر کے زمین آسمان کو بھر دے اور رب کے سامنے آ کر دے اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ معاف کر دے. کیسے کریں ہونا بچ سکتے تھے اللہ کیسے بچ سکتے تھے. وہ ہے چاند سے مار اتنی پاورفل چیز دی کہ شیطان کے داؤ سب وہیں ختم ہو جاتا. خود ہی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میں نے تو اتنا زور لگایا اس کو شرابیں پلائیں زنا کرایا چوریاں کرائیں بدماشی کرائیں حرام کھلایا سب کچھ کہا کہ میں اس کو موٹا تیار کر دیا. وہ اس نے ایک ہی توبہ کا تو سب ہی ختم. اللہ یہ کیا ہوئی تو ہوا کی طرف بھی ساری چیز جہنم سے ایک دم جنت میں چلا گیا. ہے نہیں نشان بھی نہیں اس کا جو کچھ کیا تھا اسے وہ بھی ختم ہو گیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے نا. بہت بڑا سہارا اور اتنا بڑا سہارا ملتا ہر وقت ہے ہمیں. اللہ اب جو ہم بیٹھے ہیں اس کے بعد ملے گا کیا ہمیں؟ کچھ جلیبی ملیں گی لڈو نہیں کیا ملے گی؟ مغفرت. اللہ ہوتے ہیں لڈو چاہیے مٹھائی چاہیے مغفرت چاہیے. اللہ اور ایسے میرے جنگلی بیٹھے ہیں بھائی داس الٹے سیدھے میرے جو انسان بھی بیٹھے ہیں بیچارے ویسے ہی آدمی تو نہیں کیا ہو رہا ہے. آدمی شاید کیا کچھ چکر چلے گا کون ہے آدمی کیا ڈرامے کرتا ہے. اسی چکر میں کوئی آ بھی گیا نا اندر بیچارہ کوئی آیا تو نہیں ہوگا اسے پتہ نہیں ذکر کیا ہوتا ہے. دیکھنے ہو کیا نہیں میں تو نماز پڑھنے آیا تھا کر دے گی پہنے صاف آیا وہ ایسے جم گیا. تو اللہ پاک نے کہا پہلے اس کا نام لکھو مغفرت میں. اللہ یہ تو شخص نام تو تعلق کوئی نہیں ذکر سے تو پتہ ہی کوئی نہیں. ہم پڑھیں گے کیا اس بجائے بسم اللہ پڑھانی آ رہی ہے صحیح طریقے سے. تو یہ تو بات معلوم نہیں کہ کس مجلس کے مہمان ہیں یہ. اللہ یہ مجلس اتنی یہ حدیث ہے بھائی جانو یہ مجلس اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے کہ اس میں کوئی جھٹکے سے وہ آ بھی گیا نا اس کو بخش دے. یہ مہمان ہے مجلس سے ذکر اللہ ہے. اصل جو ذکر کرنے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو صبح سے آج تیاری کر رہے ہیں کہ یار
آج میں نے آج یہ کام پیچھے کر دیتے ہیں یار، آج جو ہے چلو آج ٹیکسی کم چلا دیں گے، آج فون بھی آتے ہیں یار تم آج ملاقات ہو سکتی شام کو، یا بہت ضروری ہے آپ یار کیا کریں، کیا اس کو چکر دے نہیں ایسا کرتے ہیں کل کر لیں گے، آج تھوڑا سا کام پڑ گیا مجھے، اردو نہیں بول سکتا نا بھائی، اچھا ہے چلو چلو ٹیل کرتے ہیں، لیکن بڑا نقصان ہوگا آپ آج مل لیتے، کہتا نہیں یار چلو، وہ ادھر تیاری کر رہے ہیں اللہ کیا جمعرات کی مجلس سے بیٹھیں گے جائیں گے، اس نے کئی چیزوں سے لپیٹی ہوں گی، کئی سستیوں کو مارا ہوگا، کئی اپنے ضروری کام کو ختم کیا ہوگا، ایسے بھی ہے نا اس مجلس میں نہیں ہے، پتہ اس مجلس سے مراد ہے کہ لاکھوں ہزاروں اور لوگ بھی سن رہے ہیں، پوری دنیا میں سن رہی ہے یہ بات، تو سب جگہ بیٹھتے ہیں، کہیں سونے کا ٹائم ہوا کہ 3 بجے ہوں گے کہ 2 بجے ہوں گے، پاکستان میں 2 بجے ہوں گے، آج بھی فون کر کے دیکھنے پاکستان میں لوگ سن رہے ہوں گے، چاہے ملک بیٹھے ہوں گے، تو یہ کیا ہے، خالی چلے جائیں گے، وہ کیا ملے گی بولیں ہم چاہیے کچھ، مغفرت کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ جب وقت آئے گا نا کہ بھائی ادھر آ جاؤ بخشنے والے جس کو بخش دیا میں نے، جب وہاں نعرہ پڑھنا ہے نا بچوں کو، تب پتہ چلے گا مغفرت چیز کیا ہے۔ آج تم کہتے ہیں ایک پلاٹ دے دیں 2 مکان دے دیں، مغفرت بعد کی چیز ہے، تو پلاٹ یہاں دے، اس وقت سے نعرہ سننے کے لیے آدمی بے قرار ہوں گے اس آگ کے پاس، جہنم جوش مار رہا ہوگا، اور اس وقت لوگ ترستے ہوں گے، کہیں سے آواز آئے کہ جاؤ میں نے تجھے بخش دیا، اللہ دعا کریں کاش ہم انہی لوگوں کا ہم وہ آواز سنیں، ہم وہ آواز سنیں، ہم سے سنیں، اس وقت تمہیں پتہ لگی اس آواز کی قیمت کیا ہوگی، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، جاؤ ان قبر والوں سے پوچھو جس وقت قبرستان چلے جائیں، آج حال پوچھیں جمعرات کیا حال ہو قبر لیتے ہیں، اللہ معاف کرے، سب کی مغفرت اللہ پاک کرا دے، کیا حال ہوگا زمین کے نیچے، تھوڑے 3 فٹ ہی نہیں چھوڑ گئے ہیں نا ان کو، گڑھے تو نا کھودے کو، پانی تو نہیں نکلا تھا، 3-4 فٹ ہی چھوڑا کہ چلو بھائی جان دے، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا اس قبرستان کے، وہ بھی کبھی ہمارے طرف بیٹھتے تھے، مجمعے کرتے تھے، گپیں مارتے تھے، کھانے کھاتے تھے، رات میں پروگرام بناتے تھے، اور یہ کرتے تھے، دوستی تھی، جاری جران تھا، سب کچھ تھا، آج کے نیچے پڑے، ہماری باتوں کو اندر کہ یار کاش میں کوئی ایسا آدمی ہو شاید مجھے جاننے والا ہو کہ اس ذکر کے اندر میرا نام بھی لے دے بیچارہ، تو میں مقصد میرا کوئی بیٹا ہوتا، یار دیکھو تو 7 والا جو ہے 7 والا قبر کو جشن منا رہا ہو، نور ہو رہا ہو اس کا دیکھیں یار کیا بات ہے، خیر میرا بیٹا تھا آج وہ گیا ذکر کے اندر، کوئی آدمی لے گیا، اس نے ذکر میں ہاتھ اٹھا کر دیا، اللہ میرے باپ کی بخشش کر دی، تو اللہ نے میری بخشش کر دی۔ یہ ہے اس دنیا کا تعلق اس دنیا کے ساتھ، یہ ہے ہمارے رشتہ داروں کا تعلق اس دنیا سے اس دنیا کے ساتھ، بھولنا نہیں کسی کو بھائیو، بھول جائیں گے آپ، اگر آپ ہندوستان سے یہاں گئے تو آپ کسی کو بھول گئے، بنگلہ دیش سے آپ یہاں گئے تم کو کیا بھول گئے، کسے بھول سکتا ہے، وہ 3-4 فٹ ہی نیچے گئے بیچارے، وہ کہاں گئے ہم ان کو بھول گئے، کچھ تو احسان کو یاد کریں، کچھ کے دوستوں کو یاد کریں، کچھ تو ہاتھ ملانے کو یاد، کبھی تو کسی سے دوستی کی ہوگی، کبھی کسی سے ہمارا تعلق ہوا ہوگا، ہم تو اپنے ماں باپوں کو بھول جاتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرے مجھے بتائے کہ 5 نمازوں میں کس نے اپنے ماں باپ کے لیے میری ماں کو بخشے 3 دفعہ، کس نے اپنے ماں باپ کو 3 دفعہ کل پڑھ کے بخشا، 3 کل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آؤ آج جمعے کی رات میں وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ سب سے بڑا احسان میرے پر تیرے پر جو ہے وہ ہماری ماں کا ہے، جس نے 270 دن آپ کو پیٹ میں رکھا ہے اپنی قید کے اندر بند کر کے، کتنے دن، 270، اتنا بڑا احسان اللہ نے خود کہہ رہا ہے کہ تیرا بہت بڑا احسان ہے اس پر، ربا ینسی گیرا، رب کا لفظ اپنے ساتھ استعمال کیا یا ماں باپ کے ساتھ استعمال کیا، کتنے ہم باخیرت میں آج ہی پتہ لگ جائے گی، 5 نمازوں میں ہم نے بیٹھ کے فرض کے بعد کسی نے 3 دفعہ کل پڑھ کے کہا کہ اللہ میری ماں کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس حالت کو اس کو دیکھ کر وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسی دعا کر رہا ہوتا ہے تو میں ان کا تو ہو گیا لیکن اس شخص سے مجھے اتنی محبت ہو جاتی ہے میں اس کو پہلے ہی بخش دیتا ہوں، وعدہ۔ مجلس میں نے کہا پریکٹیکل عمل مجلس ہے، واز نصیحت نہیں کر رہا آپ کو چھٹی کر دوں گا، پریکٹیکل سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، وعدہ کریں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کل پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشیں گے،
ہاتھ کھڑا کر، بندر نہ بن، کوئی مشکل کام نہیں. مشکل 3 دفعہ کل پڑھنا، اور کون سے بچے کو بھی آتا ہے یار کل والا. شیطان بھلائے گا ہمیں، اگر بھلا دینا تو چلتے چلتے راستے میں پڑھ لینا. لیکن 5 وقت ہم نے اپنے ماں باپ کو کل والا پڑھ کے بخشنا، میں بھی آپ کو سامنے وعدہ بھولنا نہیں. یہ کام کرنے کے 3 کل پڑھ کے، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. میرا ذوق یہ کہتا ہے، جس کی بات نہیں کر رہا، میرا ذوق ایسا کہتا ہے جب ایسے انسان کی موت ہوگی تو الحمدللہ میں کہتا ہوں تو سیدھا جنت کا دروازہ کھول دے جائے. اتنا بڑا فیل ہے. ٹھیک ہے ہم نمازوں میں بہت اونچے ہیں، سب یہ عمل کر لو فلاں کر لو، ان عملوں کو بھی دیکھیں، یہ بڑے قیمتی عمل ہیں. اس کے لیے تو بڑی پول چاہیے گی. ایک نماز کو قبول کرنے کے لیے بہت تقدو کرنی پڑے گی ہمیں. کیا آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اس شرائط سے نماز پڑھ لی صبح کی، جو آپ کے آپ نے نماز پڑھی آپ یاد ہے کیا پڑھے؟ یہ تو ایک ہمیں عادت کر دی بات. یہ بھی بہت بڑی بات ہے اللہ کے فضل سے، یہ کم نہیں ہے، ٹھوکے مار دی ہم نے. لیکن حقیقت یہ تو صرف اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت کی وجہ سے ایکسرسائز ہم نے کی، نماز نہیں پڑھی ہم نے کہ شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ کے چل تم نے پڑھی تھی بات بن جائے. بات تو نہیں بنے گی اس نماز سے. نماز تو نماز ہوتی ہے بھائی. نماز کو یہ ہم پڑھیں، اس کو کہتے ہیں نماز. نماز دیکھنی تو وہ صدیق کی نماز تھی. وہ انسان مثال ہے ہمارے سامنے کی نمازیں. یہ تو ہمارے محتاج ہے. اللہ کی رحمت اس نماز کو کیا ہم پیش کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، 3 دفعہ کل پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخش دیا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ بخشا ہے. اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، چلو میں اس ٹاپک تک چلتا ہوں، بات کی ادھر نکل گئی. بہت اچھا ماشاء اللہ اللہ نے کام کرا دیا. یہ بہت اونچا کام ہو گیا. کتنے لوگ اصلاح ہو گئی ہے کہ الحمدللہ ہم بھولے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور زندہ ان کے لیے بھی کریں. یہ نہیں کہ مار کے ان کو ثواب پہنچانا ہے، زندوں کو نہیں پہنچانا، زندوں کو پہنچتا ہے الحمدللہ. زندہ ان کے لیے بھی کریں، ان کے لیے صحت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بخش دے، اللہ میں دخل کریں گے نا بھائیو؟ پکی بات ہے. تو یہ سب سے بڑا اللہ نے ہمیں کیا دیا تحفہ؟ کیا دیا؟ استغفار. جہنم کی آگ ٹھنڈا دیکھیے یاد، استغفار کے ہمیشہ اللہ موقع دیتے ہیں. جیسا آپ کو ابھی بھی موقع دے دیا، خود بھی توبہ کر لیتے ہیں. توبہ یاد توبہ یاد توبہ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں. ہر وقت ہمارا مطلب کہیں نہ کہیں سے اب آ جائے گا رمضان، آ جائے گا پھر کوئی نیک آدمی آ جائے گا، ذکر ہو گیا، پھر قرآن پڑھ لیا، پھر صبح کی نماز آ گئی، یہ آ جائے گا، جمعہ آ جائے گا، مولانا صاحب دعا مانگ دیں گے، استغفار کریں گے سب کے لیے، ہم بھی ہاتھ اٹھائیں. ہر وقت چانس ملتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑی اور حسین توبہ جو ہوتی ہے اللہ کسی کو دے دے زندگی میں، وہ یہ ہے کہ وہ کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ کے توبہ کرے. یہ مستند توبہ ہے. مستند کسی شیخ کا ہاتھ پکڑا، جو قرآن بتا رہا ہے جس کے بارے میں، قرآن گارنٹی دے رہا ہے، جیسے ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کو بخش دے. کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے اس نے توبہ کی، جیسی کہ اللہ ہمیں چانس دیا ہوگا. ماشاء اللہ اس وقت سارے لوگ مجھے وہی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے یہ ایسا کام کیا ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس توبہ کی جو قبولیت کی نشانی بتائیے اللہ کی دیکھنے کے لیے. اکثر ہوتا ہے میرا ذکر قبول ہو رہا بھی نہیں ہوگا، اس کی فیلنگز کچھ نہیں ہوتی. ذکر کی فیلنگ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ میرا ذکر قبول ہے یا نہیں قبول ہے. یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے کہ آپ ذکر بیٹھیں تو دل ٹھنڈا ہو گیا، مزہ آنا شروع ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا. یہ نشانی نہیں ہے. ان عبادات کی کوئی نشانی نہیں ہے قبول. اس کی نشانی میں آپ کو بتا. اب ذکر کے نہیں اس بتا دوں توبہ کی نشانی کیا ہے. اب توبہ ہم نے کی بھی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ توبہ کی اصل توبہ کی نشانی کیا ہے، کہ توبہ ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں، تاکہ ہم اس کو قبول کرائیں. انتدوب الاشیاء ایک دعا کی شکل میں اللہ کے نبی نے ایک بہت بہترین ہمیں بتا دیا اس سلسلے کے بعد. اللہ ہم نے اصل طیبات ترک المنکرات، یہ بڑے بہترین طریقے سے اللہ نے فرمایا حب المساکین انتدوب الاشیاء. یہ پوری ایک دعا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کے بعد سچی جب توبہ ہوتی ہے انسان کی، جب توبہ اس کی قبول ہو چکی تھی، توبہ قبول مطلب کیا، اس نے دل سے توبہ کر لی ہوتی ہے کہ اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں تجھ سے، گناہ میں اپنا چھوڑتا ہوں،
قرآن دبی نہیں کرنا، بے شک کر لے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس نے 3 چیزیں کہی ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ اس نے 3 چیزیں کی ہیں، تو وہ توبہ کیا ہوگی اس کی؟ مستقل توبہ۔ اس توبہ کے بعد لازم ہے، اللہ تعالیٰ لازم ہے اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ بولے سبحان اللہ۔ ہم اپنی اپنی کیفیتوں کو آزمائیں، دیکھیں جنہوں نے توبہ کی ہے نا، دیکھیں کہ ہماری کیفیت ہوئی نہیں۔ یہ بات سمپل سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ حدیث سنائیے آپ کہ لازم ہے، جیسے کیا ہے کہ پانی پیے تو لازم ہے آپ کی پیاس ختم ہو، یہ سمجھے گا؟ بالکل صحیح، پھر لازم ہے۔ آپ سونے گئے تو لازم ہے، سونے سے کہ آپ کی نیند پوری ہوئی ہے، آپ نیند سوئے۔ تو لازم اس چیز کے ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے کی اس کے ساتھ اس کے افیکٹ موجود ہیں۔ تو توبہ جب آپ نے کی تو لازم ہے اس کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ بات پہلی چیز، توبہ ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پاک ہو جاتا ہے بالکل اندر سے۔ اللہ سوال پر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جو جڑوں تک تھے، صدیوں تک جو تم نے گناہ کیے تھے، چھپ کے کیے تھے، بڑے بڑے جو کچھ تم نے کیا تھا، میں رب کہتا ہوں کہ نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو جب توبہ کرتے نا اصل توبہ انسان، میں نے اکثر لوگوں نے سنا ہے تو حضرت پتہ نہیں میں ایک دم میرا تو بڑا حال خراب ہو، اس کو 1 ہفتے تک، میں نے ایسے عورتیں 1 ہفتے تک ان کی کیفیت نہیں آتی، کبھی رو رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی ان کا کیفیت مجھے کیا ہو گیا، دل اس کا ایسا کھل جاتا ہے اندر سے۔ ثبوت کر رہے ہیں اللہ کے نبی، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ الطیبات، جس کے دل میں پہلی ایسے ہو جائے کہ اس کو محسوس ہو جائے کہ جیسے آپ نے نا گاڑی میں بیٹھتے ہیں روزانہ، آپ نے جب گاڑی کو صاف کیا، سیٹ کو صاف کیا، اور پھیرا، خوشبو لگائی، جیسے وہاں سے آئی آپ کی کیا کہتے ہیں ایم او ٹی سے گاڑی آپ کے یہ سروس کے بعد وہاں ہے، جب اس میں بیٹھیں گے نا میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ، اسٹیج میں چکنا سا ہوا ہے، دیے فرق لگتا ہے نا گاڑی صاف اندر سے، لگتا ہی نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیا کیا اس نے صفائی کیا ہے، اندر کچھ پر کیا ہے، سیٹیں صاف کی ہیں، صفائی کے بعد آئی ہے ایم او ٹی جو کچھ بھی ہوتا ہے گاڑی کے بعد بیٹھتے تو فیل چینج، فریش محسوس کرتا ہے اپنے۔ اسی طرح جب انسان توبہ کرتا ہے تو صدیوں کے گند نکل چکا ہوتا ہے، اتنا بڑا بڑا گند کہ جو جہنم جل رہی ہوتی ہے ہمارے اندر، اللہ شیاطین کے جال لگے ہوتے ہیں، بدبو سے بھرا ہوتا ہمارا سینہ، اتنا بدبو سے بھرتا ہے، پخانہ پیشاب تو ہے ہی کچھ نہیں، شیطانوں کے پیشاب ہوتے ہیں، جنوں کے اڈے ہوتے ہیں، روح پخانہ پیشاب سب کا اندر جمع ہوتا ہے، اتنا گندا ہوتا ہے اندر انسان کہ میرا مولا جب پاک کرتا ہے توبہ کے ساتھ ایک دم خوشبو لگتی ہے، جنت کی خوشبو، تو آدمی ایک دم تبدیل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے سمجھ میرا بڑا مزہ ہے یار۔ دوست دوسروں سے کہے یار توبہ کرو، فلاں کے پاس گیا تھا میں، ان سے توبہ کیا تھا، بڑا لطف آیا مجھے، کافی دیر کے بعد وہ نارمل ہوتا ہے آدمی۔ اللہ کی نبی فرماتے ہیں یہ بات انت توبہ علیہ توبہ، پہلی توبہ کی نشانی کیا ہے؟ تو محسوس کر لے گا یار میں ڈر گیا اندر سے۔ پھر دوسری ترک المنکرات، اس کی کیفیت بن جاتی ہے، اب وہ گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو مزہ نہیں آتا، سگریٹ پیتا ہے یار چل لطف نہیں آ رہا، چھوڑو یار کیا بدبو آتی ہے، خود بخود فلموں کا عادی ہے تو دیکھا یار نیند آ رہی، دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، اٹ ڈزنٹ لائک اینی تھنگ رانگ تھنگ، کیونکہ اس کا ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں اندر سے وہ چیز، اس کی وہ اندر کیوں اس کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، موافق ہی نہیں ہے اس کی وہ چیز، سوٹیبل ہی نہیں ہے، کوئی نہیں اس کو کہہ رہا، لیکن اس کی توبہ کہہ رہی ہے کہ یار نہیں میرا نہیں دل کرتا، چلو سو اذان نماز کی آ رہی ہے، اس کو دل تڑپنے لگتا ہے، کوئی اس کو نہیں کہہ رہا چلو یار نماز پڑھ ہی لیتے ہیں صبح کی، یار کیا فرق پڑتا ہے، نفس اس کو ادھر لے جا رہا ہے لیکن توبہ اس کو ادھر لے جا رہا ہے۔ اللہ توبہ کی طاقت تو بہت بڑی ہے دوست، بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ سچی توبہ کی بڑی طاقت۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں جی گناہ نہیں چھوٹتے، ہم سے فلاں نہیں ہوتا، ہم سے یہ نہیں ہوتا، توبہ صحیح نہیں دوست، توبہ اتنی بڑی چیز ہے، جہنم کو جو ٹھنڈا کر دے تو تیرے گناہوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ ایک بہت بڑا سہارا دے دیا اللہ پاک نے جو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تجھے گناہ ہونے نہیں دے گی۔ پھر قادم کرات اللہ کا نبی کہ تیرے جو گناہ ہے وہ کتنے بڑے بڑے گناہ سے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے الحمدللہ تجھے اپنے گناہ کرنے کا خیال بھی نہیں گزرتا، دنیا مست ہوتی ہے گانوں، وہی گانے بجانے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے
بڑے مست ہوتے تھے گانے میں. ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کان میں نا وہ گانے نہ سنیں, میوزک نہ سنیں, بلاسٹ میوزک نہ ان کے گھر میں ہو, یا کوئی اچھی پکچر دیکھ کے نہ سوئیں. اللہ اکبر, ہاتھ پکڑ کے توبہ کی, سچی توبہ کی بات کرتا ہوں, سبحان اللہ. ان کو پتہ ہی کہتے ہیں یار کیا بکواس ہے, وہ کان بند کر, خدا کی قسم کے کان میں جیسے وہ نہیں بولتے گندی آوازیں, یو فیل لائک دیٹ. چلو یار کیا بول رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اسٹارٹ ہیٹنگ نا. تو یہ کبھی بھی اس کا گند ختم نہیں ہوگا, یا میں شراب کس طرح چھوڑوں, میں یا زنا کیسے چھوڑوں. ایک مومن دل میں بے شک کتنے گناہ کرتا ہو, لیکن وہ چاہتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں. یاد رکھنا یہ بات, کبھی نہیں چاہے گا میں یہ کام کرتا رہوں. کتنا ہی گناہ گار انسان ہو, کتنا ہی گناہ انسان ہو, لیکن وہ اپنے گناہ سے سیٹسفائی کبھی نہیں ہوگا. کر دے گا لیکن مطمئن نہیں ہوتا, اطمینان نہیں ہوتا اس کو. یار پتنی کرنا جان چھڑے گی یار, میں تو یار تنگ آ گئی چیز, تو پھر پی جائے گا شراب. وہ کہتا بھی جا رہا ہے میں پسند نہیں کرتا, پھر بھی وہ ڈرگ پیے گا. اس کو پتا بھی کہ یار گندی چیز ہے, میری صحت ختم ہو رہی ہے, پھر لگا کے سگریٹ پی جائے گا. واحد ایک چیز کو چھڑا سکتی ہے, اگر وہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے سچی توبہ کر لے. چھوٹے کیسے ہیں, چھوٹے کیسے, پیچھے قرآن ہے اور ادھر پھر نبی کا فرمان ہے. کیسے نہ چھوٹے, کتنی طاقتور چیز ہے, لیکن ہم کرتے ہی نہیں. کہ ہم اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں پکڑ لیتے ہیں, ابھی دیکھیں گے تھوڑی دن بعد سوچیں گے, ایک گناہ تو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ سب سنتا ہوتا ہے. اللہ کے ولی کو علم غیب تو نہیں رکھتا, اللہ تو جانتے ہیں سب چیزیں. وہ تو اپنے ذوق شوق سے توبہ کرا رہا ہے, اس کو کوئی آدمی آیا ہے پورا زور لگا رہا ہے, اندر کو صحیح ہے ہی نہیں, اس کو تبدیلی نہیں آ رہی. اس کو پھر کر منکرات اسی چیز ہے. کسی پیاری دعا حدیث میں دیکھیں کیا خوبصورت ہے. تیسری چیز بڑی پیاری دوست, اللہ کے نہیں پہنچو, تیسری صفت اس میں آ جاتی ہے توبہ کے بعد. That's very great. And that's the thing. یہ جو ہے اصل روح ہے ہمارے ایمان کی, اصل روح بتائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت چیز, حب المساکین. سبحان اللہ, غریبوں سے محبت. ہے اللہ کی کیا صفت ہے. یہ نہیں بتایا تہجد گزار ہو گیا, عمرے کرنے لگا, حج کرنے لگا, فلاں کرنے لگا, یہ توبہ کی نشانی کہیں بتایا اس میں؟ نہیں بتایا. ترک المنکرات کہا ہے کہ گناہ چھوڑ دے گا, لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کے 10 حج ہو جائیں گے, 15 حج ہو جائیں گے, اتنے قرآن ختم کر لے گا, تو یہ کر لے گا. کہیں یہ توبہ کی نشانی بتائی. نشانی یہ بتائیے کہ گناہ ختم ہوں گے اور اس میں اللہ کی جو مخلوق, مسکین مخلوق ہے, اس سے اس کو محبت ہو جائے. میں نے ابھی ایک واقعہ پڑھا ہے ریسنٹلی, ایک جو پرائم منسٹر ہے سو پاکستان کا, کیا نام اس کا, ہاں خان, عمران خان. اب تک میرا جو دل ہے مستی میں ہے اس بات سے کہ دیکھیں کیسا انسان ہوتا ہے. ابھی کچھ تم کو یہ اس کا عرب کوئی بادشاہ ہے, ظاہر ہے پاکستان غریب ملک ہے, سو پیسے بھی ختم, اس کے خزانے بھی ختم. وہ جو پرائم منسٹر ہے جوتے اس کو پڑھ رہے ہیں کہ تو ملک نہیں چل رہا, پیسہ ہے ہی کوئی نہیں, کھا پی کے لوگ فارغ ہوئے ہیں. اب وہ آ گیا ہے کون, بادشاہ آ گیا. اب جب بادشاہ آ گیا وہ بہت قریب ہے اس کو, اب موقع پڑتا تھا کہ جناب پیسے مانگ دیجیے, ہمیں یہ انڈسٹری چلانی ہے, ہمیں فلاں چلانا, یہی تھا نا. کمال دیکھ اس شخص کی. دنیا تو بے شک خلاف سو ہے جس کے دشمن ہوں گے, لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات سے اس شخص کا کوئی بال پینکا بھی نہیں کر سکتا. میں نمازیں نہیں دیکھ رہا, میں اس کے حج نہیں دیکھ رہا, میں اس حدیث کو دیکھ رہا ہوں, حب المساکین. اس نے کیسا عجیب کام کیا کہ ایسے موقع پہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ کاروبار چل جائے جناب, ہمارے آج تک یہ ایسے ہوا ہے, ہمارے بینک بیلنس سے ہو جائیں, ہمارے پرسنل مانگتے ہیں لوگ, ہمارے لوگوں اتنے ویزے لگوا دینا, ہمارا فلاں کروا دینا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کھڑو کے پوری کیبنٹ کے سامنے, وہ اس سے کیا مانگ رہا ہے عرب بادشاہ سے, سوچیں آپ, اور کس طرح مانگ رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ میری کوئی رشتے داری نہیں کسی سے, نام ہے کوئی پولیٹیکل آدمی نہ کچھ, نام بھی نہیں پتا لوگوں کے, لیکن میں اس حدیث کی صداقت بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نیشن کو صحیح کرنے کے لیے سامنے لے آتے ہیں. آج کہاں ملتے ہیں ایسے آدمی؟ جب تک اللہ نہ چاہے کسی نیشن کو بنانا, ابھارنا, وہ بن نہیں سکتی. کون اللہ نے اسلام کو پھیلانا ہے, انڈیا کو بلند کرنا ہے. اور پاکستان کیسا ہی ہے, سینٹرل ملک کے اس لحاظ سے اسلامی ملک.
تو یہ شخص دیکھیں آپ، یہ تو پوری امید ہے اس شخص سے کہ بہت اونچی چیز بنے گی. تو اس نے کیا سوال کیا؟ کچھ نہیں کہا اس نے. ایک بات، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ ماندے ہوئے اس نے، اور بتنا گر گیا زمین پہ. میں نے پڑھا ہے. اور اس کی جو حالت اور کیفیت اس کی یہ تھی کہ جیسے بھیکاری نہیں ہوتا، بھیکاری، اور رو کے رس کہتا ہے بادشاہ صاحب ایک چیز میں آپ سے مانگتا ہوں. اس نے وہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو پرسنل ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے. کیا؟ کہ میرے ملک کے 3000 قیدی ہیں، ان کو معاف کر دو. اے حب المساکین، مانگتا ہے یہ چیز. 3000 قیدی، وہ قیدی جو سعودی حد کے قید میں ہے، اور واقعی قید کو آپ جانتے ہیں، جو گیا وہ گیا، غریب مسکین بیچارے. اور اس نے جو لفظ کہا کہ بادشاہ سلامت بہت غریب ہیں، وہ ان کی تو کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، ان کو تو کوئی چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، ان کا تو کوئی کبھی زندگی کا وکیل بھی نہیں آئے گا. ان کو کون واسطے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے یہاں بچے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ مطلب سوچتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی. کتنے سالوں سے قید میں ہوں گے. اللہ کے واسطے ان کو معاف کر کے نکال دو. اوے تو منہ کھل گیا بادشاہ کا کہ یہ بھی کوئی انسان ہے. کیا چیز مانگ رہے؟ اس کے کیا تعلق ان لوگوں سے؟ اس غریب وہ اس کو کیا ووٹ دیں گے؟ اصل تو جتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان سے یہ ووٹ مانگے، ان کو خوش کرے کہ ان غریبوں کے ساتھ کیا تعلق اس کا؟ یہ ہوتے ہیں لوگ. حب المساکین. یہ صفت بتائیے اللہ کے نبی نے کہ اللہ جن لوگوں سے پیار کرتا ہے اور یہ صفت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے لگتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جب وہ قیدی چھوٹے ہوں گے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس قید کے اندر بند ہوں گے، عرصے سے بند ہوں گے، تو جو حال ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی جو ہوتا ہے. اور ان کے جرم کیا ہوا ہوگا کہ بھئی کسی کا ویزا 2 دن لمبا ہو گیا ہوگا، کسی کا کچھ ہو گیا ہوگا، ان معمولی باتوں میں پتہ نہیں کیا سالوں سے بیچارے اندر گھسے ہوں گے. ان کے بچے چھوٹے چھوٹے کیا حال میں ہوں گے. جب ان کو پتا چلا ہوگا تم آج معاف کر دیا، جاؤ گھر اپنے، اور یہ ٹکٹ ہے تمہارا، یہ جہاز ہے. مجھے بتاؤ وہ جو دعا نکلے گی اس شخص کے لیے کیسی دعا ہوگی؟ اللہ نہیں چھڑا سکتا تھا ان کو؟ نہیں. یہ سب اس لیے اللہ انتظام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری مخلوق میں ایسا آدمی ہے جو یقینا حقدار ہو اس چیز سے اس کو جنت دی جائے. یہ تو بھائی عادت بن جاتی ہے. آپ آج روزہ رکھنا شروع کر دیں نفلی، آپ کی عادت بن جائے گی. صبح اٹھنے کھانے کی، شام کے کھانے کی، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تہجد آپ کی عادت بن جائے گی. صبح آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ تہجد گزار ہو جائیں گے. حج کرنے کا تو آج کل تو ہالیڈے ہے، ایسے وہاں جو مزہ آتا ہے آج کل تو انسان کو کرنے میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا یہ سب. لیکن یہ جو کام ہے سبحان اللہ، یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے. دلیل ہے حب المساکین. جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس میں یہ نشانی آ جاتی ہے اللہ کے جو بندے ہیں ان سے محبت اس کو ہو جاتی ہے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں اس کی بات ختم کرتا ہوں. بیگی کی حدیث سلام اللہ. دیکھیں اس کے اب ریوارڈ دیکھیں اس کے، لاکھوں حج اس کے آگے رہ جاتے ہیں، لاکھوں اس کے سیدھے رہ جاتے ہیں. تو کیا پتہ قبول ہوتے ہیں نہیں. لیکن ادھر کیا کہہ رہا تھا کہ جب کوئی انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے، اللہ انسان کی بات کی، یہ جسم زمانے، جب انسان کسی انسان کی امداد کرتا ہے، عجیب چیز دیکھیں، امداد کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 70 مغفرتیں لکھ دیتا ہے. مجھے بتائیں کسی عبادت اللہ نے انعام دیا ہے؟ ایک دکھا دیں مجھے حدیث. میں تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں کہ ناممکن، میں نے آج تک نہیں پڑھا، نہیں آئے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف. یہی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 70 مغفرتیں. اور خود ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہ سوچنا میں جو 73 اللہ جانتا ہے کیوں کہا ہے، کتنی 73 نہیں کہا 73 کیا ہے. اللہ کے جو فیگرز ہوتے ہیں وہ کوئی بہت حکمتیں ہوتی ہیں. 73 میں مغفرت لکھ دیتا ہوں. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو میں 73 کہی ہے اس کے لیے ایک انسان کے لیے تو میری ایک مغفرت ہی کافی ہے جو اس کے دین اور دنیا کو سب پورا کر سکتی ہے. خود کہنا میری مغفرت بہت اونچی چیز ہے، ایک ہی کافی ہے ایک انسان کے لیے کہ اس کی دین اور دنیا کے ہر کام مکمل ہو سکتے ہیں، مکمل ہو جائیں گے. باقی جو 72 رہ جائیں گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مغفرتیں. اب تم خود اندازہ لگا لو اس کا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کو پورا کر سکے. اللہ
اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی کافی ہے کہ پوری دنیا کو پوری کر دے، تو باقی 72 کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جو 72 ہے دنیا میں تو اسی کا چل ہی نہیں سکتا. اس 72 کو دیکھنا ہے تو تم کو اس وقت پتہ چلے گا جب جنت میں درجات دکھے گا. کیا کیا بھائی اس نے؟ مجھے بتاؤ کیا کیا؟ اس نے صرف اتنا کیا ہے. ایک آدمی تھا، اس کو پتا یہ بھوکا ہے. آدمی کوئی تھا، اس کو پتا یہ بھوکا ہے، اس کے پاس روٹی نہیں ہے. ایک آدمی تھا، وہ بیمار ہے، وہ کیا کر سکتا؟ اس کو کینسر ہو گیا. میں آپ کو امداد کی بات بتا رہا ہوں. امداد ہر ایک کو ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ غریب کو ہی آپ امداد کریں گے. کوئی غریب ڈھونڈتے پھر امداد کرنا ہے. بڑے بڑے امیروں کو بھی ضرورت ہے امداد کی. وہ کسی پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں، مینٹلی ڈیزیز میں پھنسے ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اور ہزاروں چیز. ہر آدمی بیمار اور محتاج ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ کی ذات کو پہچانے کون؟ اللہ نے کہ تو جتنا بھی بلند ہو جا، محتاج پھر ہی تو محتاج ہے جب تک غنی کے پاس نہیں آئے. تو محتاج تو سارے محتاج ہیں، کوئی ایسا شخص محتاج نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں جتنا امیر ہے اس سے پوچھو یہ امیر کا حال کیا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی. تو ہر آدمی محتاج ہے. ہمارا کیا فرض ہے کہ کسی کو بھی کوئی انسان دیکھتا ہے کس کو ضرورت ہے، کسی چیز کی، صحت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو یہ چیز ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ کیپیسٹی نہیں کہ اس کو پورا کر سکے. اب میں بالکل نیچے سطح سے بات کر رہا ہوں. وہ نہیں پوچھا وہ کیسے پورا کر سکتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے. مطلب فرض کی دولت کی ضرورت ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے. یہ آدمی کو بہت سخت بیمار ہو گیا، کینسر ہے، اس کو کیسے مدد کرے، اس کی کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں ایک طریقہ آپ کو بتا دوں، دعائیں دیں گے آپ. ایسا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو 73 مغفرتیں دلا رہا ہوں میں. سبحان اللہ. آج جو سودا کرا رہا ہوں نا آپ سے، بہت اونچا سودا ہو رہا ہے. دعا کریں میرے لیے ضرور، اللہ میری بخشش کر. 73 مغفرت کا سامان آپ کو بالکل نیچی سطح سے بتا رہا ہوں کہ کم سے کم کوئی انسان کسی کی مصیبت کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکے اس مصیبت کو، تو صرف اتنا ہی کر دے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کو اتنا ہی ثواب مل جائے. کیسا؟ لیکن کیونکہ ہم نے توبہ کی نہیں ہوتی، توبہ کے ساتھ نہیں ہوتے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے لوگوں کی دعا کی ہے؟ کسی بڑے نمازی ہیں، بڑے چودھری ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے غازی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میٹنگ میں بڑے ذاکر پتہ صوفی صاحب سب بیٹھے. وہ اللہ کے بندو، وہ صوفی ہو، تمہیں نظر نہیں آتا اللہ کی مخلوق؟ تم ہی بہت بڑے ہو، تم ہی بہت اونچے ہو، تم ہی لمبے ہو. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ مضمون کس وقت مجھے میرے ذہن میں آیا؟ مغرب کو. یہ سارا مضمون جو آپ کو بتا رہا ہوں، مغرب کے بعد مغرب پر شاید مولانا صاحب دعا مانگ رہے تھے. اس پورا مضمون آپ کو بتاتے کہانی کیا تھی، میرا باطن کھل گیا. یہ واقعات ہوتے ہیں زندگی. ذرا آنکھیں کھول کے بیٹھا کریں، ہر وقت اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کے دروازے کھول دے. یہ ساری جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا لب و لباب یہ ہے. دیکھیں کتنے سینس سے میں سوچ رہا ہوں. سب خاموش. مولانا نے ایک بات کی کہ ایک آدمی کو پتہ دل کا آپریشن ہوا ہے یا کسی چیز کا آپریشن ہوا ہے. ہمارا نمازی ہے، آپ پوری دعا مجھے یاد نہیں ہے، تو بھائی آپ 100 حضرات جو ہیں ان کے لیے اس کی دعا کریں کہ ان کا آپریشن صحیح ہو جائے. اتنی بات بس میں کھڑ کے یہ بہت اونچی بات ہے. ایک دم حدیث ذہن میں آگے سے الحمدللہ 73 مغفرتیں کر سکتا ہے آدمی. اس آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا سے کرتے ہیں تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اس کی بیماری دور فرما دے، اس کو راحت اور سکون عطا فرما دے. ہم نے اس کی مدد کر دی. نمبر 2، پہلی بات تو آپ ایک وعدہ کیا نا مجھ سے. کیا وعدہ کیا یاد ہے؟ کیا تھا مولانا؟ کیا وعدہ کیا تھا؟ ہاں کیا وعدہ لیا تھا میں آپ سے؟ بھول گئے ہو؟ ماں باپ کے لیے یاد ہے نا؟ دوسرا وعدہ بلند چیز ہے ساری، تو آپ کو درجات بلند کرا رہا ہوں. دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے دن کے اندر یہ تلاش کرتے رہنا ہے کہ بیمار ہے، کہ مصیبت زدہ ہے. اگر کر سکتے ہیں پریکٹیکلی اس کی مدد تو مدد ہی ہے.
پیسہ کسی کو چاہیے، پیسہ ہے پیسہ دے دیں، پیسہ کسی کو چاہیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے لیکن آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کر دیں. لیکن دن ہمارا خالی نہیں جانا چاہیے، ہر دن ہماری 73 مغفرتیں ہونی چاہیے. بولے سبحان اللہ کریں گے بھائیوں. اور تیسرا پیغام، آپ سب بیت ہوئے ہیں ماشاء اللہ، توبہ کیے ہیں. بیت میں کیا ہے؟ ہمارے میں خصوصیتیں پیدا ہوئی ہیں سچ میں کہ ہم طیبات ہو گئے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اندر سے پاک. نمبر 2، کیا ترک منکرات ہو گیا ہمارا، گناہوں سے نفرت شروع ہو گئی. نمبر 3 کہ کیا ہمیں محبت ہونی شروع ہوئی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ. مخلوق میں سب ہے، پرندہ بھی ہے، کبوتر بھی ہے، طوطا بھی ہے، چڑیا بھی ہے، مکھی بھی ہے. اب اتنی آپ کو مخلوق سے محبت ہو جائے، اگر کوئی کیڑا گزر رہا ہے تو آپ کو سوچنا پڑے میں اس کو ماروں یا نہ ماروں. سبحان اللہ. آپ کے ہاتھ ہو جائیں کیوں ماروں جائے، کیا فائدہ؟ یہ ٹھک سے مارتے ہیں، مارتے ہیں جوتا مار دو پتہ ہی کیوں. سوچنا پڑے گا مخلوق میرا کیا کر رہی ہے، کاٹے گے تو نہیں. میں نے حضرت کو دیکھا، اللہ نے کیا شان، اتنا بڑا سانپ تھا، پتہ نہیں کیا تھا. ایسے ہم دیہات میں بیٹھے ہوتے نا، ایسے حضرت اوپر ایسے آئے نا، بیٹھے تھے ہم راپا کر ایسے پکڑا نا آرام سے، ایسے تکلیف نہیں تھی. حالانکہ مجھے جانور تھا، بڑے پیار سے کہتے تھے. ایک تانگے میں سفر کر رہے تھے تو تانگے والا بیٹھا تھا، 2 سواریاں اور ہی بیٹھی تھی. مجھے نہیں پتا اللہ والا انسان بیٹھا، اللہ والے کو پتا تھوڑا تھا کہ اللہ والے سینگ تو نہیں لگے تھے، اللہ کو سینگ تو نہیں کرتے. اللہ والے کہتے ہی نہیں، اللہ والوں کو کچھ نے کہا ہی کہہ ہی نہیں سکتا. جس نے کہہ دیا میں اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تو کبھی نہیں کہتا میں اللہ والا ہوں، دیکھو جی میں اللہ کا ولی بیٹھا ہوں، میری طرف آؤ جی. اسی کیا ہے ہی نہیں، وہ کہے گا کہ اپنا ولی، وہ کبھی سمجھتے ہی نہیں. استغفر اللہ. تو اس نے ایک دفعہ مارا گھوڑے کو، چلتا کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں تانگے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں. پھر دوسرا گھوڑا مارا. حضرت سے بابو کیوں مارتا پھر اپنی زبان میں کیا کیا اس نے؟ چل تو رہا ہے نا، اتنا تو کھانا کیوں نہیں دیتا جب تو اس کو مار رہا ہے. اس نے دیکھا پیچھے، کہتے ترس کا یہ بے زبان آدمی ہے، بیچارے کو مارے جا رہا ہے، ایسا تو نہ کر بیچارے کے ساتھ، نہ مارنا. اس کو لے گیا سب کو سوال کرتے کون ہے آدمی، میں ان سے مل جانا کریے. تو ہم پتہ نہیں کہ فقیر آدمی ہے. کہتے کہاں ہے؟ کسی گدائش ہے. تانگے والا وہاں پہنچ گیا، معافی مانگی، ہاتھ باندھی کرنے مجھے آپ بیعت فرما لیں. میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ کی بڑی آدمی ہے. جو اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے تو مجھے بتائیں اللہ سے کتنا پیار کرتا ہوں. ان میں تجلیات اللہ کی نظر آتی ہیں، مخلوق کے اندر جا کر ریفلیکشن ہے سارا اللہ تعالیٰ کا. اس میں ظاہر، اس میں ایک مراقبہ ہے نا ہمارے نقشبندی، ہر چیز میں اللہ موجود ہے. ذرے میں اللہ کی تجلیات نظر آتی ہیں. جو اللہ والوں کے سینے کھل جاتے ہیں، عارف باللہ بن جاتے ہیں، تو سب چیزیں اٹھ جاتی ہیں، تجلیات ربانی رہ جاتی ہے ساری. بات کو ختم کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. ہم توبہ بھی کریں تو ایسی توبہ ہو کہ اندر محسوس کریں توبہ نہیں ہے، اس توبہ کو اجاگر کریں. یار مجھ میں کمی ہے، اللہ سے معافی مانگیں، ایسی کیوں میں اتنا دھوکہ دیا اپنے آپ کو. ایسی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ مجھ میں ایسی چیزیں میں پاک ہو جاؤں، اندر سے میں اتنا ترک ہونا شروع ہو جائے، مجھ میں تیری مخلوق کی محبت پیدا ہو جائے. انت توبہ علیہ، تاکہ میری توبہ قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توبہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین طاہر الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا
وخطنا وعملنا كل ذلك إننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا على أمرات الموت. اللهم إنا على أمرات الموت. اللهم إنا على أمرات الموت وسكرات الموت. اللهم نعوذ بك من العذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. जिसके लिए दुआ मांगी दूसरा आपने का ऑपरेशन हुआ दिल का उनके लिए सब दुआ करें. अल्लाह पाक उन्हें सेहत आफियत नसीब फरमाए. या शाफी अल-मुराद इश्फा मुरादना. अल्लाहुम्मा आफिना बि बदनी. अल्लाहुम्मा आफिना बि समी. अल्लाहुम्मा आफिना في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.